أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دعائیں اور اذکار شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ رمضان تک عادت ہو جائے اور سارا رمضان کثرت سے ان دعاؤں کو پڑھتے رہیے۔ جو بھی خواہشیں، حاجتیں، مشکلیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا اور ان کو پڑھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو ہر الجھن، غم، فکر، بے چینی کو سکون میں بدل دے گا، آپ کی ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے گا۔ آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ بس ان اذکار سے تعلق بنا لیں اور اس تعلق کو ٹوٹنے نہ دیں۔ چلتے پھرتے، گھر کے کام کرتے ہوئے، کچن کے کام کرتے ہوئے آپ نے ان اذکار کو، ان دعاؤں کو لازمی پڑھنا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں جو آپ یاد کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پاک ہے اللہ عظمتوں والا اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، کائنات کا نگران ہے اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید، اے قائم و دائم، میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں اس کی تعریفوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ یہ میری سب سے فیوریٹ دعا ہے جو میں اکثر پڑھتی رہتی ہوں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظالموں سے ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے ساتھ اس کے رب ہونے پر راضی ہو گئی اور اسلام کے ساتھ اس کے دین ہونے پر راضی ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔
رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے میرے رب میرے لیے میرے چھپ کر کیے جانے والے اور اعلانیہ کیے جانے والے گناہ بخش دے۔ اور یہ دعا بھی آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیری ہی بندی ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے گئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں، بس مجھے بخش دے کہ یقیناً تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا کر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے۔ یہ رمضانوں کی دعا ہے اور انشاءاللہ اس کو آپ یاد کر لیں اور پورے رمضان اس کو کثرت سے پڑھیے گا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب جو کوئی بہتری ہے تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کی محتاج ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یقیناً اللہ کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے بخش دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت سے جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ آمین۔ اس دعا کو لازمی یاد کریے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت جو چاہتا ہے وہ لوگ اس دعا کو لازمی یاد کریں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کی محبت کا۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم انی اسألک زوجا صالحا فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں نیک ازواج کا جو دنیا اور آخرت میں ساتھی ہو۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، میرے رب ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ویسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں پرورش کی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب قبول کر ہم سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ آخر میں آپ سب نے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا ہے، سورہ اخلاص بھی لازمی پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ آپ لوگ یاد کر لیے گا۔ یہ اذکار آپ لوگ سب نماز کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے سجدوں میں پڑھنا ہے۔
کیونکہ نماز کے سجدوں میں عربی میں ہی دعا مانگ سکتے ہیں ہم، اس کے علاوہ ہم اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 482۔ پہلا مقام سجدہ ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، بندہ اپنے پروردگار کے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعائیں کریں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 482۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ آخری تشہد میں سلام سے پہلے کا مقام۔ اس کی دلیل سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد سکھایا، پھر آخر میں فرمایا پھر جو بھی مانگنا چاہیں مانگ لیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی عام دنوں میں انشاءاللہ ان دعاؤں کو، ان اذکار کو اپنی روٹین میں شامل کریں گی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان